الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے جو احکامات ہم کو عطا فرمائے ہیں، احکامات یعنی جیسے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہے، روزہ ہم پر فرض فرمایا ہے، جہاد کو ہم پر فرض فرمایا ہے، زکوٰۃ کو ہم پر فرض فرمایا ہے، جیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، سال کے گزرنے کے بعد صاحب نصاب کو، تو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ جب تمہارے سامنے آ جائے اور اللہ نے تم کو صحت دیا، طاقت دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو توانائی دی، جسم کی صحت دی، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں تو تم کو روزے کا اہتمام کرنا ہے. یہ وہ عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. مگر میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے اور یہ اتنی پیاری عبادت ہے اور یہ عبادت تو ہے ہی ہے. یہ عبادت کے ہوتے ہوئے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے. اور یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا منشور ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے، یہ چلتا آ رہا ہے. الغرض تو میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں، یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے، یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اس کے ساتھ، یعنی اس عبادت کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ کی طرف تو عبادت کا لفظ نہیں ہوگا کہ اللہ عبادت کر رہے گویا کہ، ہاں البتہ اللہ کی طرف بھی وہ لفظ ہے، فرشتوں کی طرف بھی وہ لفظ ہے اور میرے رب کی طرف بھی وہ لفظ ہے. وہ میرے رب کے لیے بھی اب اللہ کی طرف منسوب ہے تو وہ ہوگا اللہ کی طرف جب منسوب ہوگا تو وہ ہوگا اللہ کی طرف رحمت کے معنی میں. وہ لفظ جو ہوگا منسوب تو رحمت کے معنی میں ہوگا، اور جب وہی لفظ فرشتوں کی طرف منسوب ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ دعا کے معنی میں. اور جب بندوں کی طرف منسوب ہوگا دعا اور دیگر معنی کی طرف منسوب ہوگا. ایک ہی لفظ ہے اور اسی لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے، فرشتے بھی شریک ہے اور مجھ جیسے فقیر بھی اس کے اندر شریک ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی ہے، اے بندو میں یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی یہ کام کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر گھر کا کوئی بڑا ذمہ دار ہے، بچے سے کہہ رہا ہے کہ بھی فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اور یہ کام تو ہم آبا و اجداد سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو آپ کیا ہوگا؟ دل کے اندر عظمت بیٹھیں گی، دل کے اندر ایک غفلت دور ہوں گی، سستی دور ہوں گی اور انسان ہمت سے کرنے لگے گا. اس کے اندر غفلت کوتاہی نہیں برتے گا اور اس کام کو اہمیت دے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی وہی فرمایا. اللہ نے فرمایا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. گویا کہ یہ جو ہے کام میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے، وہ فرشتے کیسے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ فرشتے ایسے ہیں تمہارے اور میرے جیسے نہیں ہیں. وہ فرشتے ایسے اللہ فرماتے ہیں، ان کی صفت، وہ فرشتے ایسے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جو کام ان کو دے دیا وہی کام کرتے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. اور پھر جب میرے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو.
وہ کیا کام ہے؟ اللہ فرما رہے میرے پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم کیا پڑھو؟ درود پاک پڑھو. کیا پڑھو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. ان اللہ و ملائکتہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اپنے نبی کو رحمت میں داخل کرتے ہیں، اپنے نبی کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. یصلون علی النبی. جب اللہ کا بھی ذکر ہو گیا، فرشتوں کا بھی ذکر ہو گیا، پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور دیگر عبادت کے بارے میں آیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. جب نماز کی باری آئی تو فوراً بندوں سے کہا اے بندو نماز پڑھو. جب روزے کی باری آئی تو فوراً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے بندو روزہ رکھو. یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں. نماز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا میں بھی یہ کام کرتا ہوں. روزے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں. زکات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں. جہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آیا تو اللہ نے پہلا اپنا لفظ استعمال فرمایا، پہلے اپنا نام لفظ استعمال فرمایا، پہلے اپنے اسم گرامی اللہ کے مقدس نام کو ذکر فرمایا، اس کے بعد ہم جیسے فقیروں کے نام کو استعمال فرمایا. تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کام کو، اس کی اہمیت کو ہم کو بتلانے کے لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ وہ محترم و عظیم الشان ذات ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود و سلام گویا کہ رحمتیں بھیجتا ہے. اللہ وہ عظیم الشان ذات ہے جس نے اپنے فرشتوں کو اس کام پر معمور کیا اور اس کام پر لگایا ہے کہ اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محبوب، اپنے لاڈلے نبی جس کے کائنات میں اللہ نے پوری دنیا کو سجایا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، اے فرشتوں تمہارا کام ہے میرے پیارے نبی پر درود کا نذرانہ پیش کرنا. تو پھر ایمان والو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو جب میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو تمہارا کام کیا ہے؟ تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم، کہو انشاءاللہ. جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی آپ کا عظیم الشان نام آئے تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ نام نکلنا چاہیے. کیا نکلنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور زور سے نکلنا چاہیے. جو زور سے آواز نکالے گا اور ان کی برکت سے انہوں نے یصلون کہا، ان کی برکت سے انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی برکت سے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا. اللہ کریم نے ایسے ہزاروں کروڑوں بندوں کی بخشش کی ہے جنہوں نے درود پاک کو زور سے پڑھنے کی وجہ سے اس کی برکت سے اس کے پڑوسی نے، اس کے بازو والے نے سنا تو اللہ نے فرمایا تیری وجہ سے اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں. اللہ نے یہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، اس کے ہزارہا گناہ ہونے کے باوجود اللہ کریم نے فرمایا تیری وجہ سے ایک بندے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم نے تیری اس کی برکت سے بخشش فرما دی. کیا فرما دیے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے جس کی طرف توجہ اللہ کریم فرما رہے ہیں. اور اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا تقریباً اللہ رب العزت نے 30 مقامات پر ذکر فرمایا ہے. کتنے مقامات پر؟ 30 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال فرمایا. اور جب بھی ذکر فرمایا اللہ نے پہلے یا ایھا الذین فرمایا، اس کے بعد بندوں کا ذکر فرمایا. مگر یہاں پر جو اللہ کریم نے فرمایا پہلے یا ایھا الذین نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے اپنا نام ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد جو اللہ کی پیاری لاڈلی مخلوق ہے جس کو ہم فرشتے معصوم کہتے ہیں، پھر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. اس کے بعد مجھ جیسے فقیروں کو، نالائقوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تمہارا بھی یہ کام ہے کہ میرے پیارے حبیب جس کے صدقے میں میں نے پوری کائنات کو بنایا، جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک بیج تھا، جو اللہ کے خزانے میں صرف ایک نعمت تھی، اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو اللہ نے کروڑ نعمتیں دیا. اللہ نے اولاد دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے بیوی بچے دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے تمام کی تمام چیزیں کروڑ ہم کو نعمتیں دی ہیں. سانس کا آنا، سانس کا نکلنا، سانس کا جانا، کھانے کا دینا، پینے کا، کروڑ نعمتیں دی. اللہ نے کبھی
نے فرمایا ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر من کیا، میں نے تم پر کرم کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ نہیں فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے فقیروں کو اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو، اے مومنوں، اے لوگوں، میں تم پر احسان کر رہا ہوں، میں تمہیں تمہارے پاس ایک عظیم الشان نعمت دے رہا ہوں، ایک لاڈلا، ایک پیارا، ایک نگینہ میں تم کو دے رہا ہوں جو میرے خزانے میں صرف ایک ہے، میرے خزانوں میں انمول ہے، میرے خزانے میں سب سے بڑی جو نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے وہ بڑی عظیم الشان نعمت تم کو عطا کر رہا ہوں۔ اس نے اللہ کی طرف سے بہت عظیم تحفہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پہلے اپنے طرف خطاب فرما کے یہ فرما کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اے ایمان والو تم کو بھی یہ کام کرنا ہے، درود کا تم کو بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور کیا ہوں گے اللہ ہم درود کا اہتمام کریں گے تو پیارے نبی محترم فرماتے ہیں صلی اللہ من صلی علیہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر ایک درود پڑھا، جس نے میرے اوپر ایک سلام پڑھا، جس نے میرے اوپر درود اور سلام پڑھا، پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم ایسے بندے کی طرف، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے گھروں میں، کاروباروں میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے میرے نبی پر ایک درود پڑھا، میں تیرے اوپر 100 مرتبہ، میں تیرے اوپر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام کیسے پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ درود و سلام نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی نوازشات، اللہ تعالیٰ کے کرم، اللہ تعالیٰ کی جود و سخا ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ اسی وجہ سے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر ایک درود پر ایک درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سنیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا اور جس کو پیارے نبی نے لا تعداد احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اتنی زیادہ کثرت میں احادیث ہے درود پاک کی فضیلت میں۔ ایک صحابی رسول نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات خدمت میں آئے، ذات اقدس میں آئے اور فرمایا کہ یا نبی اللہ میں آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں دن میں سے کتنے مرتبہ آپ پر درود پڑھوں؟ کیا میں آدھا دن آپ کے اوپر درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس سے زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے۔ فرمایا کون دن کا حصہ پڑھ لو؟ فرمایا بہتر ہے اگر تم اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ فرمایا یا نبی اللہ میں تمام دن پڑھوں؟ کہ گویا کہ میں تمام دن کو، اپنے تمام معاملات کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو، اپنے کلمات کو گویا کہ اللہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو زبان عطا فرمائی ہے اس زبان کو آپ کے درود کے واسطے خاص کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نوازش کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم جتنا بھی درود کا اہتمام کریں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے درود پڑھیں گے، جتنے ان کے قصیدے پڑھیں گے، جتنے ان کے ترانے پڑھیں گے اور ہمارے نبی پر جتنا درود و سلام پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے یہ اتنا ہی کم پڑتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا جس کو آپ نے صبح بیدار ہونے کے بعد بیان فرمایا صحابہ کرام سے۔ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوا اور وہ آدمی پل صراط کی طرف جا رہا ہے اور گر رہا ہے، پل صراط کی طرف جا رہا ہے اور گر رہا ہے۔ ایسے موقع پر میں اچانک اس کے پاس آیا اور میں نے اس کے سامنے، میں نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی دی، گویا کہ کرو انگلی کے معنی، گویا کہ ایک چھوٹی انگلی کے معنی میں نے اس کے سامنے ایک پرچی دے دیا اور میں نے کہا کہ لے کر جا۔ اس نے لے کر گیا اور اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو وہ صاحب، وہ جو شخص تھا وہ بڑا پریشان ہوگا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے بخش دیا ہے؟ تو خواب میں بتایا گیا کہ جو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تھا اللہ نے تیرے درود کو سنبھال کر رکھا، اللہ نے تیرے درود کو مشکل کے وقت سنبھال کر رکھا، اللہ نے تیرے درود کو تنگی کے وقت سنبھال کر رکھا، اللہ نے تیرے درود کو ایسے وقت میں سنبھال کر رکھا جس وقت میں کوئی سہارے کام نہیں آتے ہیں، جس وقت میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوتا ہے،
کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے، ایسے وقت کے لیے اللہ کریم نے تیرے واسطے درود پاک کو سنبھال کر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک بندے کے بارے میں منکر نکیر سوالات کر رہے ہیں، سوالات کے جوابات کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو گئے۔ ایک شخص آیا اس کے سامنے، قبر کے اندر نمودار ہوا، قبر کے اندر ظاہر ہوا اور اس کے سامنے پرچی دے دی اور اس کے سامنے پرچہ دے دیا اور اس کے سامنے پیش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے نوجوان تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جو تو نے میرے اوپر درود پاک پڑھا تھا، اللہ نے تیری مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت اس درود کو اٹھا کر رکھا تھا، جب بھی تیرے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آئیں گی اللہ تیری اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، درود پاک کوئی ایک عام چیز نہیں ہے، درود پاک ایک عام عبادت نہیں ہے، درود پاک کوئی ہلکی عبادت نہیں ہے، کوئی ہلکا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، مصیبتوں کے اندر کام دینے والی ہے، پریشانیوں کے اندر کام دینے والی ہے، پلسرات کے اوپر کام دینے والی ہے، جنت کے اندر لے جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور پیارے نبی محترم فرماتے ہیں جو قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک رہے گا، قیامت کے دن جس وقت پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے اوپر نظریں ٹکی بھی نہیں گی، ایسے ہولناک موقع پر نہ بچہ ساتھ دے گا، نہ والدین ساتھ دیں گے، نہ والد صاحب ساتھ دیں گے، نہ بھائی ساتھ دیں گا، نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے، ایسے موقع پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے سب سے زیادہ قریب رہے گا وہ شخص رہے گا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجنے والا ہو، جو میرے پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجنے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے جمعہ کے دن بعد نماز عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھا، کتنے مرتبہ؟ کون پڑھے گا؟ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے بندے تو۔ اصل محبت نہیں ہے، محبت کی کمی ہے۔ کس کا نام لکھانا راشن کارڈ میں تو خود آتا ہے، غفلت ہے، نیچے مڑی ڈال کے بیٹھ رہے ہمارے بھائی ماشاءاللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہم تمہارے سامنے ترانہ پڑھ رہے، فارسی میں پڑھ رہے، بھجن پڑھ رہے، عجیب معاملہ ہو گیا، سننے کی تیاری نہیں ہے کوئی۔ دین کی بات مسجد میں بیٹھ کے نہیں سنیں گے تو کہاں پر سنیں گے؟ ایک ہی وقت ہے، اس کے علاوہ آپ ملتے ہی نہیں، نہ میں آپ سے ملتا ہوں، اس میں بھی غفلت، کوتاہی۔ سستی کاہلی کب دور ہوگی معلوم ہے؟ موت کے بعد، ایسا لگ رہا ہم کو۔ تمام زلزلے آ رہے، جھٹکے آ رہے، مصیبتیں آ رہی، حکومتیں آ رہی، لوگ مار رہے، کھا رہے، پھر بھی کچھ فکر ہی نہیں ہے ہمارے پاس سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ کی طرف آنے کے لیے، نبی کے دامن کو تھامنے کے لیے وقت ہے ہی نہیں، ایسا سمجھ میں آنا غلط ہے یہ چیزیں۔ ابھی بہت مزہ آ رہا ماشاءاللہ، چل رہا سب چلن دو، مگر یہ چیز آخرت میں نہیں چلنے والی ہے، یہ غفلت ہے۔ میں اللہ کے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، 3 بندے 4 بندے ہاتھ اٹھائے، کیا محبت ہے بتاؤ نا۔ دنیا میں نبی کا ساتھ نہیں دے تو آخرت میں کیا ہم نبی کی سفارش کے حقدار ہیں؟ افسوس کی بات ہے بہت۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس طرف توجہ دیجیے، دین کو اہمیت دیجیے ذرا۔ جمعہ میں کیا بول رہے ہیں ہم لوگ آپ کے سامنے، آپ توجہ کیوں نہیں دیتے اس طرف؟ ہاں ہم تمہارے سامنے اس موضوع کو لا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ہم رسم نہیں کر رہے ہیں، کوئی چلا چھٹی نہیں کر رہے آپ کے سامنے۔ یہ جو ہم ہفتہ بھر جو دیکھتے ہیں آپ کے حالات کو اور ہماری حالات کو، یہ ہمارا ٹکڑا ہے۔ آپ چوک پہ ملو تو چوک پہ سمجھیں گے، یہ ہمارا ٹکڑا ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہ ہمارے نبی کا غم ہے جو ہمارے نبی کی وراثت میں ہم کو ملا ہے، جو ہم آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں۔ تھوڑی تو اہمیت دے دو آپ، تھوڑا ہمارے ساتھ آ جاؤ، تھوڑا ساتھ دے دو آپ۔ جب تک قوم ساتھ نہیں دیں گی نا تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، یہ بات ہے۔ قوم کا ساتھ جب تک نبی کے ساتھ نہیں ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کی دین جتنا پھیلنا چاہیے اتنا نہیں پھیلے گا، چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، بڑے سے بڑا عالم دین کا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے نبی نے مکہ کے اندر کتنے سال گزارے؟ 13 سال ہمارے نبی نے زندگی گزارے وہاں پر، اور قوم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے نہیں۔ وہی مدینہ والے، مدینہ میں کتنے سال گزارے؟
10 سال گزارے، پورا مدینہ کھڑا ہوگا اللہ کے نبی کے نام. نبی کا مطالبہ کون کھڑا ہو گیا؟ اللہ نے مرکز بنایا سب سے پہلے اس میں. ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے دعوت کو، آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کہاں سے گاڑی چلیں گی ہماری؟ تو اس سلسلے میں آپ متوجہ ہوئیے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ. آپ فکر مت کیجیے نا اپنے دین کے بارے میں، اس لیے کہ اگر میں بھی غفلت میں ہوں نا، ہماری نسلیں برباد ہو گئی. ابھی اتنے موضوعات ہیں بیان کرنے کے لیے، اگر ہر دن کو ایک موضوع کو بیان کرے تو پھر بھی کم ہے. لڑکیوں کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ، اللہ کی ذات کا مسئلہ چل رہا ہے پوری دنیا میں. اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کروڑوں لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ، کروڑوں، ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں لوگ کا ایک کہنا ہے. کل میٹنگ ہوئی، اگر کسی پوچھو آپ عالم دین سے، کل یہ میٹنگ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں دلائل تلاش کرنا ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے بول کے لوگ بحث کر رہے سلسلے میں. اور ہم لوگ تو اب اس میں نکلنے کو تیار نہیں ہیں. لوگ انکار ہی کرتے ہیں، اللہ ہی نہیں ہے بول دنیا میں، نعوذ باللہ من ذالک. ابھی اللہ کے ذات مسئلے چل رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کون سمجھے گا ہم کو؟ ابھی اتنے مسئلے اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے، پورے قوم کو بتانا ہے. تو تھوڑا ساتھ دیں گے اب انشاءاللہ تعالیٰ. کتنا تھوڑا کہ زیادہ دیجیے، تھک جائیے. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الغرض میرے دوستوں بزرگوں، درود پاک کی کثرت کیجیے، درود پاک کو کثرت سے پڑھیے. اللہ کے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بزرگ کے خواب میں آئے ہیں، ان کو انہوں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوگا تھک گئے، ہار گئے، جو بھی ہو گئی، غفلت ہو گئی، تو 700 مرتبہ درود پاک پڑھا اور سو گئے. اللہ کے نبی کے خواب میں آئے، فرمایا کہ کیا بات ہے آج آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھا، صرف 700 مرتبہ پڑھا. تو اس لیے اپنے امتیوں کے بارے میں، اپنے ماننے والوں کے بارے میں، اپنے عاشق کے بارے میں ہمارے نبی ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، ہمارے نبی غم زدہ رہتے ہیں. اس لیے ہمارے نبی کا ہم پر بہت احسان ہے. ابھی تو بہت سی باتیں تھی، احادیث تھی، آپ کے سامنے رکھنا تھی، وقت اتنی گنجائش نہیں ہے. اس لیے رات میں سونے سے پہلے دن رات اپنا معمول بنا دیے، چلتے پھرتے اٹھتے بڑھتے چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ. کون پڑھیں گا آپ انشاءاللہ تعالیٰ؟ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو، بچوں کو، بہو کو، دادی کو، نانی کو، سب کی اس کی تاکید کیجیے کہ ہر روز 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ ہم کو درود پاک پڑھنا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی آخری سانس تک درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.